بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اہم پیش رفت، نئے بیانات، ملاقاتیں اور مذاکرات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ اور دلچسپ بنا دیا ہے۔ ایک طرف حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا عمل جاری ہے، جہاں دونوں جانب سے مطالبات اور شرائط پر اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف بین الاقوامی دباؤ اور داخلی معاملات میں خود مختاری پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ حکومت کسی دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کرے گی اور مذاکرات آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما اپنی قیادت کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے قیام پر سختی سے جو ہے وہ قائم ہے۔ اور اسی دوران خیبر پختونخوا کے سرکاری پروٹوکول میں بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل آمد ہوئی ہے اور بانی پی ٹی آئی سے 1 on 1 ان کی ملاقات ہوئی ہے، جہاں پہ سیاسی اور عوامی حلقوں میں ایک نئی بحث جو ہے وہ چھیڑ دی ہے۔ جبکہ ادھر یوم قائد اعظم کی مناسبت سے صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بانی پاکستان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اتحاد، محنت اور انصاف کے اصولوں پر زور دیا ہے۔ جبکہ بین الاقوامی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خصوصی ہیں ایلچی رچرڈ گرینل کے بیانات نے تحریک انصاف کی جو ہے وہ رہائی کے حوالے سے، جو بانی کی رہائی کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے، اس نے ایک نئی بحث جو ہے وہ اس کو جنم دیا ہے۔ اسی پر جو ہے وہ آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت واحد صاحبہ، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحبہ، کیا کہیں گی؟ پہلے مذاکرات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں، کس حد تک جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا وہی اختلاف ابھی تک جو ہے وہ برقرار ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 2 نکات ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اگر حکومت مان لیتی ہے تو ظاہر ہے کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں مانتی تو پھر ناکام ہوں گے اور پھر جو سوشل بائیکاٹ ہے وہ جاری ہو جائے گا اس کا پروانہ، اور پھر اس کے بعد بس بات ختم۔ تو ابھی حکومت کو دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ وہ آدمی جو آلموسٹ 1.5 سال سے جیل کے اندر ہے، وہ نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ اپنے آپ کو کمپرومائز کرنے کے لیے، نہ کسی جیسے کہتے ہیں معاہدہ کر کے باہر بھاگ جائے یا کچھ اور کر لے، تو اس قسم کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، تو ان کو ماننا پڑے گا۔ ظاہر ہے کوئی وہ ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے، اور جو ڈیمانڈ کی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، وہ بالکل سیدھی سادی سی ہے کہ جی آپ میرے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کروائیں اور دوبارہ الیکشن کروائیں یا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں۔ بس اتنا سا ہے۔ یہ لوگ مان جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں مانتے تو بھی ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم تو جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں نقصان کی کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی۔ ہم نے جو کھونا تھا وہ کھو دیا، بلکہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے کچھ کھویا ہے تو وہ سمجھتا رہے، بلکہ ہم نے تو بہت کچھ پایا ہے اس تمام عرصے میں۔ جو 10 اپریل 22 میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے بعد ایکچولی ہم لوگوں نے وہ کچھ پایا ہے جو اس سے پہلے اگر حکومت پہ رہتے تو کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتا تھا۔ لوگوں کا پتہ چل گیا کون تھے، کس طرح وہ غائب ہوئے، کس طرح ان کے چہرے نظر آئے اصلی، کہ وہ کیسے حکومت کی اس میں رہتے ہوئے کتنے فائدے اٹھا رہے تھے، اور جیسے ہی ذرا سا مشکل وقت آیا گردن موڑی اور چل پڑے دوسری طرف۔ تو یہ ساری چیزیں بہت بلیسنگ تھی، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا ہم لوگوں کے لیے، کہ اس میں بہت بہت کچھ ہمیں نظر آیا اور دیکھا، ایکسپیرینس کیا سب نے ہی۔ خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا کون کون ہے اور کون کون ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کی نصرت کوئی چیز صاحبہ، نہیں ہوگی۔ یہ فرما دیجیے گا کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کا آغاز کب ہونے جا رہا ہے، کس طریقے سے ہوگا، کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے، کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ یہ تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں، ابھی ملک کے اندر تو کچھ بھی کرنے کو نہیں کہا خان صاحب نے، لیکن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ نے جو بھی خرچ بھیجتے ہیں اس کو 10% کم کر دیں، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اس خرچے میں ظاہر ہے سرپلس بھی ہوتا ہے، جیسے مکان خرید لیا یا کوئی زمین خرید لی، جائیداد بنا لی، کچھ کر لیا، تو اس کے جو پیسے ہیں وہ ابھی بند کر دیں، ابھی نہیں بھیجیں۔ تو جب حکومت کو اس قسم کا سامنا کرنا پڑے گا، سختی کا، تو یہ ٹفنس نصرت جسے صاحبہ کہتے ہیں۔ ایک
टू बी जो है वो ह्यूमन बीन और अब पाकिस्तानी, मेरा ये सवाल है कि क्या ये तरीका सही है, क्योंकि इससे हुकूमत की जो नुमाइंदे हैं या हुकूमत है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, ये तो नुकसान मुल्क का है बेसिकली। तो ये चीज़ इन लोगों को सोचनी चाहिए थी ना, जब इन्होंने हमारी हुकूमत चलाई, गिराई, चलती हुई हुकूमत को 6.3 पे चलती हुई इकोनॉमी की ये माइनस में ले गए, और अब इस वक्त शायद वो 3 कुछ पे आई है। और उसके अलावा आप देखें क्या कौन सा नुकसान है जो नहीं हुआ, कि कारखाने फैसलाबाद के इतने भर गए थे कि हमें बाहर से मजदूर लाने पड़ते थे। आज वो सारे के सारे अंधेरे में डूबे हुए हैं, सबके सब चले गए। आज आप देखें कुवैत ने अपने जो तेल का वो था 60% वो उसने विड्रॉ कर लिया है। उसके अलावा और कितनी कंपनियां चली गई हैं, क्यों जा रही हैं सारी? हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो जब गए तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे, खान साहब बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे इकोनॉमी भी, और कोरोना डेज के बावजूद आप देखें कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम लोग, कि लोगों ने कल बाद हमारे में शो में उस पीपल्स बैच पार्टी के एक रहनुमा आए हुए थे, आसिफ खान साहब, जो कि इस वक्त मौजूदा एमपी भी हैं। उन्होंने ये कहा कि जो खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, उसमें लोगों को बिजली का जो है वो लोड शेडिंग का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा। उसमें जो गैस की लोड शेडिंग है उसमें इजाफा हुआ कराची में, क्योंकि आप भी कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, आपको पता है कि इस वक्त जो है वो शदीद गैस का जो है वो बहरान है। लोग खाना जो है वो पकाने से जो है वो कासिर हैं, लोग बाहर से जो है वो खाना मंगवा रहे हैं, उसका ही खर्चा अलग है। उसी के साथ साथ ये जो सिलसिला उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत से ये शुरू हुआ है और एक्सट्रीम पर इस वक्त जो है वो जारी है। आप ये देख रहे हैं कि बिजली के कारखाने हमने तो नहीं लगाए थे, इन्होंने लगाए हैं ना, वो जिस पे ये कमा रहे हैं, इनके बाप बेटे भाई सारे, जो वो नवाज शरीफ के हैं वो सारे, या पीपल्स पार्टी के हैं, या कुछ एक दो जहांगीर तरीन के शायद हैं, या कुछ इस तरह, लेकिन सॉरी, ज़्यादातर इन लोगों के कारखाने जिससे इनको बगैर बिजली की पैदा किए पैसे मिल रहे हैं, और कितने कितने अरबों मिल रहे हैं। तो अगर हमारे ज़माने में उसकी कोई शॉर्टेज हुई थी तो कीमतें तो ज़्यादा नहीं हुई थी, इस तरह तो कीमतें नहीं आसमान पे पहुंच गई थी कि लोग बेचारे बिल अदा करें या खाना खाएं, बिल अदा करें या बच्चों की फीसें दें, बिल अदा करें या कपड़े खाएं, कपड़े पहने। या मुझे बताइए कि किस किस्म के हालात इन लोगों ने कर दिए हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे ज़माने में किल्लत हो गई थी, हमारे ज़माने में किल्लत जेन्युइन हुई होगी तो हुआ होगा ना इस तरह। ये तो नहीं कि हुकूमत ने अपने पास रख ली सारी गैस और आवाम को मुश्किल में डाल दिया, या आवाम को कीमत इतनी बढ़ा दी कि उनके लिए मुहाल हो गया। कल या परसों कि किसी प्रोग्राम में ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं फिलहाल के, वो फरमा रहे थे गैस की कीमत तो बढ़ेगी और भी बढ़ेगी। यानी इनको फिक्र नाम की कोई चीज़ है नहीं, इसलिए कि इनके तो सारी जायदादें इनकी बाहर, पैसे इनके बाहर, इनको किस चीज़ की कमी है? कि आप देख लें पंजाब गवर्नमेंट ने 1.5 लाख से तनख्वाह बढ़ा के 10-10 लाख कर दिए। तो अच्छा नुसरत साहिबा, इनको किसी हाल में फर्क नहीं पड़ा। जी नुसरत साहिबा, ये फरमा दीजिएगा कि बुशरा बीबी साहिबा की जो है वो मुलाकात हुई है खान साहब से, 1-on-1 मुलाकात हुई है, तो उसके जो है वो क्या बात हुई, कोई ऐसी जो है वो आपके पास नॉलेज है कि क्या होने जा रहा है, उनकी क्या मुलाकात हुई, आगे की हिकमत अमली क्या होगी पीटीआई की, खान साहब ने क्या पैगाम जो है वो कन्वे किया है? देखिए, अगर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो मैंने देखी नहीं है अभी मुझे नहीं पता उस बारे में कि वो भी नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने मुलाकात की है। मैंने कहा अगर आपको अंदरूनी कहानी कोई पता है तो नहीं, अंदर की आप कैसे शेयर कर पता चलेगी, आप बताइए। वहाँ तो इतनी पाबंदी है कि जो जर्नलिस्ट अंदर जाते हैं उनको तक बुशरा बीबी इजाजत से नहीं है कि बाहर जो है आके वो बात मैं करें। नुसरत साहिबा ये हाँ, वो मैं इसीलिए ये बात कर रही हूँ कि अभी उन्होंने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या किसी से कोई बात नहीं की तो हम तक कैसे पहुँचेगी। अच्छा, उन्होंने ये भी लोग ठीक जो है वो क्लेम कर रहे हैं, सरकारी लोग भी क्लेम कर रहे हैं, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जो है वो सरकारी गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल की हैं। तो आप क्या समझती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी गाड़ियां हैं उसका प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना, खान साहब से मुलाकात के लिए जाना, क्या ये सही है? अब ये देखें ना, ये इतनी छोटी छोटी बातों को, हमारे साथ तो मसला ही यही है शुरू से। खान साहब पहली स्पीच करने खड़े हुए तो उनके लिए जो हंगामे, जो तूफान मचाया इन लोगों ने उस वक्त पार्लियामेंट में, कि उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्पीच आराम से हो सके। कि खान साहब इतनी सी चीज़ करते थे और यहाँ तूफान मच जाता था। तो ये वो वाला हिसाब है कि आप आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो तुम, जिस तरह सास अपनी बहू को कहती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको छोड़ें। ये बहुत छोटी छोटी नन्ही सी चीज़ है प्रोटोकॉल लेना।
یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پی ٹی آئی تو اس کے جو ہے وہ سخت اگینسٹ تھی بیسیکلی، یہ بھائی بات کر بالکل رہا ہوں۔ اگینسٹ تھی، بالکل اگینسٹ تھی، لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ سیفٹی کا ہے۔ ان کو کیسے کسی عام گاڑی میں کر کے بھیج دیا جائے کہ وہ خدا نخواستہ راستے میں ان کو گولی لگ جائے؟ آپ کو پتہ ہے 26 نومبر کو ان کی اچھا نصیر صاحبہ، گاڑی نہ وہ کی اس وقت شیشے میں حکومت لگی تھی کی، اور 2 ان کے ٹائر بھی پنچر ہوئے تھے ان نصیر گولیوں سے صاحبہ، جو نہ وہ انہوں نے اس وقت حکومت کا کسی کا پارٹ ہے، نہ وہ سیاسی کسی جو ہے وہ آپ بقول آپ نے بھی یہ کلیم کیا ہے وہ کسی سیاست کا پارٹ نہیں ہے، وہ صرف خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اس وجہ سے وہ سیاسی جو ہے وہ معاملات میں انوالو ہوئی ہیں۔ تو سیاسی پروٹوکول استعمال کرنا، حکومت کا پروٹوکول استعمال کرنا، کیونکہ پی ٹی آئی اس کی اگینسٹ تھی تو وہ خود جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، تو پھر عوام کی میں آپ سے عرض ایکسپیکٹیشن۔ کر رہی ہوں کہ وہ انتہائی قیمتی خاتون ہیں اس وقت، پریشس جسے کہنا چاہیے، کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحب ہیں، ٹھیک اور ٹھیک خان صاحب کی بیگم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم خان صاحب کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ ٹھیک اس ٹھیک دن بھی جو وہاں سے 26 نومبر کو جو گنڈا پور لے کے ان کو بھاگے ہیں 12:15 بجے، وہ اسی لیے کہ ان کی گاڑی کے ٹائر بھی پنچر ہو گئے تھے، ان کے شیشے میں، ان کی گاڑی کے شیشے میں بھی گولی لگی ہوئی تھی، اور اچھا گیس بھر چکی کے تھی پی کے گاڑی کے میں اگر اندر۔ حکومت نہیں ہوتی پی ٹی آئی کی تو پھر کس طریقے سے وہ ملاقات کے لیے جاتی؟ دیکھیں اگر کے پی میں حکومت نہیں ہوتی تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی، اور ہو سکتا ہے پھر وہ پرائیویٹ گارڈ رکھتے اور اس قسم تو کے اب لوگ میں رکھتے وہی تو جو کہہ کہ رہا ہوں کہ ابھی بھی پرائیویٹ گارڈ کے ساتھ جایا جا سکتا تھا نصیر نہیں، صاحبہ۔ لیکن یو کانٹ ٹرسٹ دیم، یہ نہیں، ٹھیک ہم ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک بالکل ہے کسی ایک کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، جو جس قسم کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اتنے زیادہ اپنے لوگوں نے پیٹ پھیری ہے کہ ہم کس کے اوپر ٹرسٹ کریں، مجھے ٹھیک بتائیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا ہے لالا رحیم صاحب نے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ لالا صاحب یہ فرمائیے گا کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے جیل میں، 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی میسج جو ہے وہ دیا ہوگا، پھر وہ آگے کنوے ہوگا اور وہ پھر پارٹی پالیسی جو ہے وہ ایک طریقے سے بنائی جائے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نصیر صاحبہ سے بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی شروع سے جو ہے وہ ایک اسٹینڈ رکھتی تھی کہ وی وی آئی پی پروٹوکول یا پروٹوکول کا استعمال جو ہے وہ نہ کیا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو بشریٰ بی بی صاحبہ نے ملاقات کی ہے خان صاحب سے، وہ کے پی کے جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ سرکاری گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح جو ہے وہ میسج تھا جو عوام تک جو ہے وہ پہنچا ہے پروٹوکول کے حوالے سے، وی آئی پی پروٹوکول کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے، جس طریقے سے خان صاحب اترا تھا پاکستان کے اندر، جو وہ کہتا تھا کوئی شخص جو ہے وی آئی پی پروٹوکول نہیں لے گا، جب خان صاحب دعوے کرتے تھے سائیکل کی، آج خان صاحب کی سائیکل کی دعوے کہاں رہ گیا؟ آج جو وہ کہتا تھا یہ بیٹھ کے اور پریس کانفرنس پہ کہتا تھا پاکستان میں موروثی سیاست ہو رہی ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پی ٹی آئی کی بنیاد رکھا ہے وہ کارکنوں کی آج کیا پوزیشن ہے؟ آج جو ہے بشریٰ بی بی کہاں سے آئی ہے؟ بشریٰ بی بی کی کب سے پی ٹی آئی میں انٹری ہوا ہے؟ آج یہ ایک اللہ کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ پتہ نہیں اللہ کی کوئی عذاب نازل ہوا ہے۔ آج ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کر دی ہے، جو اپنی بچوں کو چھوڑ کر کے کچھ دنوں پہلے پی ٹی آئی میں انٹری کر لیا ہے۔ پرسنل اس پہ مت جائیے پلیز، میں تو آپ کہتا جو ہوں بھی ہیں پرسنل اس پہ مت پی جائیں، ٹی آئی کی خبردار۔ وہ سنو، آپ سنو، پی ٹی آئی کی وہ جو دعوے تھے وہ کہاں پر ہے؟ آج پی ٹی آئی کیا کر رہے؟ آج یہ کے پی کے کی وی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ سارے استعمال کر رہے، یہ اس ملک کے ساتھ تماشا لگایا ہے۔ اس وقت میں ملک کی معیشت کہاں پہ جا رہے اور یہ کیا کر رہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آج خان صاحب بند ہے، آج خان صاحب بند ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے 13 سال جیل کاٹا بغیر جرم، وہ انہی نے بغیر کٹوایا تھا جن کی نصیر صاحبہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، ان کی اب میری بات کمپلیٹ ہو جائے، میں اس آپ کو سے اس وقت خان صاحب یاد ہے، جن کو یاد نہیں ہے چاند رات پہ جو ہے عادی فریاد صاحبہ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل بھیجا تھا۔ تو یہ صرف پی ٹی آئی ایک تماشا بنا کے اس ملک میں ایک تماشا بنا لیا اور یہ ناصور بنا ہوا ہے اس ملک کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں اب یہ ناصور ہے، اس چیپٹر کو میرے خیال میڈیا میں ہر جگہ میں اب پی ٹی آئی کی چیپٹر کلوز ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ 22 کروڑ عوام سے میری ایک ہی اپیل ہے، آپ ذرا دیکھ لو، ان کی ہر روز الگ الگ جو ہے الگ الگ دعویٰ ہوتا ہے، الگ الگ ان کی تجزیہ ہوتا ہے، الگ الگ ان کی بات ہوتی ہے۔
تو کہاں ہے پی ٹی ٹی وی آئی کے وہ چلتا ہے سینئر لوگ بھائی، جنہیں صرف قربانی اس کے دیا ہے؟ خان صاحب کے نام سے آپ لوگوں کے جی پاس لالا ہے کیا؟ صاحبہ، جی نصرت صاحبہ یہ فرمائیے گا جو لالا نہیں، میں صاحب جو پہلے ہے ان وہ کی بات بیانات، کا جواب دے دوں. یہ جو کہ فرما رہے ہیں کہ جی جی موروثی سیاست ہے، جی 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 کیا ان کو یاد ہے کہ جب بھٹو کو جیل میں کیا تھا تو نصرت بھٹو آگے آئی تھی، پھر بے نظیر بھٹو آئی تھی؟ کیوں آئی تھی وہ؟ یا یہ میں جو نواز شریف ہے شاید جب جیل میں گیا اس کے بعد کون آئے؟ شاید کلثوم صاحبہ آئیں کہ نہیں آئیں؟ لالا یہ صاحب، شاید سیاست نہیں جی ہے، نصرت یہ صاحب، شاید اپنے ان نصرت میں ملک صاحبہ بھی کی کمپلیٹ جگہ کر لیں، نہیں لے رہی میں وہ، آپ کے پاس وہ آتا ہوں لالا سیاست نہیں کر رہی، شاید وہ صرف ان کا شاید ان کو ساتھ سیاست دینے کو کے لیے پتہ اس نہیں ہے. وقت ہے، کیونکہ ان کی بات کوئی بات کر بیگم نہیں صاحبہ سکتا. کا آپ لوگوں بیگم کی صاحبہ کا طرح عیاشی لالا کی صاحب، طرح آپ لوگوں نے ان کے، آپ لالا کو صاحب پتہ ہے جو ہے وہ نصرت صاحبہ کمپلیٹ کر لیں، میں آپ سے بات کر، کوٹھی لینے گئی تھی کرائے پہ، جی باتیں ٹھیک ہے. کرتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر جو انتہائی شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں. کہ نواز شریف سے 20 لوگ ملنے آتے تھے، سارا دن ان کی کھانوں کی لسٹیں جاری ہوتی تھیں، گھر سے ٹوکریاں بھر بھر کے آتی تھیں، میں کب کہہ رہا تھا اس کے بعد کھانا نہیں آنا چاہیے؟ میں کب جو کہہ لوگوں نے رہا میں نہیں کب کی کہہ رہا اس طرح رکھا تھا ہوں ان کو 10/8 کے میں کمرے میں کب کہہ رہا ہوں عمران جس میں خان کو سانس کھانا لینے کی نہیں جگہ دیا نہیں ہے. جاتا ہے. میں یہ باتیں نہیں کرتے کہہ ہیں رہا آپ ہوں، لوگ، آپ لیکن لوگ جو کھا پی کے اصل ملک کو بات اس ہے میں جگہ آپ پہ کو پہنچا بتاؤں، دیا کہ آج ان وہاں پہ کا کوئی یہ ایک بھوشنا ایسا بیوی ملک کا نہیں ہے جو سیاست آپ سے کو کیا ایک لینا پیسے کی دینا ہے؟ مدد کرے. یہ کیوں نہیں کر رہے جو وہ؟ پی ٹی آئی نے تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے اس ملک میں، پی ٹی اب آئی نے اس تماشا کی نہیں بات بنایا، آپ لوگوں نصرت نے صاحبہ، بنایا نصرت تماشا. صاحبہ سمجھ چکے جو ہے ہیں. وہ لالا صاحب کو اب کمپلیٹ کرنے دیں پلیز، میں آپ سے، آپ کے پاس آپ کا جواب لیتا ہوں. آپ جب یہ بیگم صاحبہ کی بات کرتے ہیں، اب ان کو پتا ہے ایم آئی ڈی کی تیری کس سے چلایا ہے. بیگم صاحبہ نے بی بی کی بات جو ہے، بھٹو صاحب کے بعد جو ہے وہ بیگم صاحبہ نے اس پاکستان پیپلز پارٹی کو سنبھالا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہی کر رہی ہے نا وہ پروان بھی، وہ چلایا. کون سا کچھ اور یہ کر جو رہی ہے؟ بات کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو کسی اس ملک کی قربانی پہ توڑی گیا ہے، یہ تو چوری اور ڈکیتی پہ گیا ہے. یہ اپنی اختیارات کو ناجائز استعمال کرنے میں، اس ملک کے خلاف سازش کرنے میں عمران خان آج بند ہے. عمران خان کسی اچھے کام میں بند نہیں ہے. عمران خان نے پاکستان کو کوئی ایٹم بم نہیں دیا ہے. جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اس وقت میں لالا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جمہوریت کی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ سب سے جو ہے وہ بڑی جماعت جمہوریت کے لیے جو ہے وہ قربانیاں پیپلز پارٹی کی ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں، مگر اس وقت بتائیے گا کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کتنا ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے اگر حکومت کے اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ناکامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں ہو رہے، تو پیپلز پارٹی کو چاہیے ثالثی کا کردار ادا کریں، اپنا جمہوری ایک جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ لیں اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ اس سے صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے. لالا صاحب جی نصرت صاحبہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ کوئی اپروچ آپ لوگوں نے کی ہے کسی حوالے سے کہ جو ہے وہ مذاکرات میں جو ہے وہ تاکہ ایک انوالومنٹ ہوتی ہے کسی جماعت کی تو وہ دونوں دیکھیں فریقین یہ کو بٹھاتے ہیں؟ مذاکرات جو ہے نا، مذاکرات جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، ہماری پارٹی پہ جاری ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ جائیں، لیکن مذاکرات کی جو اصل وہ ہے نا، وہ ایک خاص لمٹ تک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اس عرصے میں اگر ان لوگوں نے بات مان لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز فارغ کوئی مذاکرات. پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، دیکھیں پیپلز پارٹی پھر بھی شروع سے کہتی رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں بات چیت کریں، آپ ہمارے ساتھ آئیں بات چیت کریں، لیکن مسئلہ یہی ہے سارا کہ کیا یہ اس چیز کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ واقعی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جس سے ملک کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہوں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو مطالبات ہمارے ہیں وہ جائز مطالبات ہیں. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی ان سے جو کہ غلط ہو دوستو صاحبہ یہ یا فرمائیے گا ڈی جو چوک آؤٹ پہ آف یہ دا کلیم کرنا کہ باکس ہو. خان صاحب کو رہا کر دیں، یہ کیا قانونی جو ہے وہ آپ لوگوں کے مطالبات تھے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوں گے جب تک ہم لوگ جائیں گے نہیں؟ جتنے مقدمے ان کے اوپر ہوئے ابھی تک، یہ 190 والا بھی ملا کے سارے کے سارے بوگس، بیکار، جو خود بخود آپ دیکھیں کہ ہائر کورٹس میں جا کے وہ سارے ختم ہو گئے. اب یہ 190 بلین کا جو ہے یہ ایکچولی 171 کا تھا، یہ حکومت نے عدالت میں دیا، عدالت میں ہی موجود ہے پیسہ، اس کو ریزرو اس میں رکھ کے اس میں کوئی 24 کروڑ کا اضافہ ہو چکا ہے. تو ایک ایسی چیز جس میں خان صاحب کے نام پہ نہیں ہے، وہ نہ زمین، نہ انسٹیٹیوٹ، نہ کوئی اور چیز، اور وہ انہوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی کے نام کے اوپر قادر یونیورسٹی بنائی
اور جس میں بچے غریب بچے پڑھ رہے ہیں, جس طرح نمل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اسی طرح وہاں پہ پڑھ رہے تھے. اس میں کیا صرف بیگم صاحبہ کا نام اس لیے تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی نگرانی کروں کہ وہ صحیح طریقے سے پڑھائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بس اتنی سی چیز تھی. اس سے وہ بھی پھنس گئی, اور خان صاحب کو تو پھنس نہیں تھا, وہ تو خان صاحب ہیں اس لیے ان کو پھنسانا لازمی تھا. لیکن کیا کوئی بتا دے کیا ایک پیسے کا بھی انہوں نے کوئی اس میں گھپلا کیا؟ کہیں کسی کیس میں ان کو کچھ نہیں ملا, صرف جھوٹ صرف جھوٹ صرف جھوٹ. اس آدمی کو انڈر پریشر کرنا, یہ نہیں پتا کہ آپ جتنا اس کو انڈر پریشر کرو گے اتنا ہی وہ اسٹرانگ ہو کے اوپر نکلے گا. تو یہ جو مرضی کر لیں جو مرضی کہہ دیں اس سے فرق نہیں پڑتا, اللہ اس کے ساتھ ہے, اور اب تو دنیا بھی ساری اس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. دنیا مینز امریکہ ساتھ ہے ایسے؟ پوری دنیا ساتھ ہے بھائی, پورے یورپ, یو این, انگلینڈ الگ سے. اچھا, امریکہ کی جو ہے وہ بات چھڑی ہے, تو امریکہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں آپ سے بات کر, جی بالکل, میں نے جو ہے وہ بات کیا, اور سوال بھی میرا یہی ہے نصرت صاحبہ کہ امریکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک سخت اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے. تو کیا واقعی جو ہے وہ حکومت پہ اس وقت دباؤ ہے, اور جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم کسی جو ہے وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے, اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کے مقدمات میں جو ہے وہ کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے؟ اب یہ لوگ اتنی بیکار کی باتیں کرتے ہیں, ان کی کس بات کا کوئی کیا جواب ہے؟ پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کرو مذاکرات کرو مذاکرات کرو, جب مذاکرات کی بات کر لی کہ چلو ہاں ہم راضی ہیں, تو وہ امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو بالکل ترلے منتیں کر رہی ہے ان کے کہ ہم سے مذاکرات کرو, مذاکرات نہیں کیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب اگر امریکہ سے صاحبہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کریں ہم سے, حکومت کہہ رہی تھی نا, کتنے عرصے سے کہہ رہی تھی. ابھی جب ہم راضی ہوئے ہیں تو اس کے بعد منتیں کر رہی تھی, یہ آپ کہہ رہی ہیں منتیں کر رہی تھی, ایسا ہے؟ بالکل بار بار ہو رہا تھا کہ مذاکرات کریں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کسی کیس میں جان نہیں ہے. خان صاحب جس طرح ابھی تک تمام کیسز سے نکل گئے, آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے 3 دن میں اپنی پہلے ٹیم سے کہوں گا کہ وہ پی ایم ایل این کا جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو جو ہے وہ کال ملائے تاکہ اس جو بحث کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, کیونکہ حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ منتیں سماجتیں کر رہی تھی کہ جو ہے وہ مذاکرات کیے جائے. پہلے انہوں نے دھرنا دیا, احتجاج کیا, مگر اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب مذاکرات کی طرف جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں اور مذاکرات سے حل نکالا جائے. مذاکرات سے کچھ نہیں ہوگا, جہاں سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ 4 آدمی بیٹھ جائیں 10 آدمی بیٹھ جائیں, ان کی طرف سے ہماری طرف سے رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. رزلٹ وہی ہوگا جو اندر سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے امریکہ کی بات کی کہ امریکہ انوالو ہو گیا, تو صرف امریکہ انوالو نہیں ہوا, سارا یورپ انوالو ہو چکا ہے, انگلینڈ الگ سے ہو چکا ہے, یو این سے الگ آ چکا ہے, اور اس کے بعد پتہ نہیں کس جگہ سے بات آ رہی ہے کہ آپ خان صاحب کو رہا کریں, کیونکہ وہ آدمی غلط الزامات کی وجہ سے اندر ہے. اس نے کچھ ایسا ظلم نہیں کیا پاکستان کے اوپر کہ اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیا جائے اور اندھیروں میں رکھا جائے, 15 دن وہ کسی سے بات نہ کر سکے, روشنی نہ ہو, اور وہ گرمی ہے چاہے سردی ہے, اس کے پاس وہ پراپر کپڑے نہ ہو, پنکھا نہ ہو, اے سی نہ ہو, بجلی نہ ہو, اور بالکل اس پہ وہ بیٹھا ہے, وہ اندر بیٹھا ہے, کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں ہے. لوگ آ کے جو کھانا رکھ کے جاتے ہیں وہ بھی تک ان کو اجازت نہیں تھی کہ ان سے بات کر سکے, کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کوئی بھی خان صاحب سے ذرا 2 سے 3 دفعہ بات کرے گا تو وہ ان کا گرویدہ ہو چکا ہوگا. اس لیے انہوں نے شدید پابندیاں لگا دی ہیں ہر ایک کے اوپر کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. پہلے جو بیچارے تھے ان کو اللہ نے کہاں غائب کیا ہوا ہے, کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے اس کا. اچھا, امریکہ کا جو دباؤ ہے اس وقت, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنا پریشر اس وقت حکومت کے اوپر ہے, اور اس وقت جو ہے وہ جو مطالبات آپ لوگوں کی جانب سے رکھے گئے ہیں اور جو حکومت ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک طرف امریکہ کا ایک جو ہے وہ براہ راست بیان بھی جو ہے وہ ان کا خصوصی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ہیں, معاون خصوصی ہیں, ان کا بیان سامنے آیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ دوبارہ آ چکی ہے, جو اس وقت تھوڑی دن پہلے, مہینے پہلے جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کمزور نظر آ رہی تھی وہ دوبارہ اس وقت جو ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن پہ آ چکی ہے؟ میرے خیال میں تو اسٹرانگ پوزیشن میں ہمیشہ سے تھی. آپ دیکھ لیں, اگر ذرا سا بھی کہیں پہ خان صاحب جھکے ہوں, اگر وہ ویک اس پہ فوٹیج پہ ہوتے تو وہ کب کے جھک چکے ہوتے. وہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو سزا مل سکے, اور یا جو سزائیں دی ہیں وہ قائم رہ سکیں. ہم نے سب نے دیکھا کیا کیا کچھ نہیں ان کے اوپر ہوا,
رات کے 2-2 بجے تک چلیں اس کے عدالت میں مقدموں کی سماعت، اور سردی بے انتہا، جج بیمار ہو جا رہا ہے، باہر جا کے گر جا رہا ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اس کو ٹھیک کروا رہے ہیں، پھر واپس لے کے آ رہے ہیں، صرف یہ کہ وہ الیکشن سے 3 دن پہلے تک اس کے اوپر دنیا کا ہر الزام لگا دیا جائے، انکلوڈنگ وہ شادی کا جو تھا، استغفر اللہ، کہ وہ اس قسم کی چیزیں بھی کی جائیں جو کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اوہ ہی از اے بیڈ کریکٹر مین، اس نے تو غلط جو شادی کی ہے، غلط نکاح کیا ہے، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ سارے نشان لینے کے صاحبہ باوجود ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ سے لالا صاحب نے، ان کو ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے سوال کر لیتے ہیں. لالا صاحب فرمائیے گا کس طریقے سے جو ہے وہ یہ حل ہوں گے؟ میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا، شاید لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میرا سوال یہی تھا کہ پیپلز پارٹی اپنا ثالثی کا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی؟ اگر مذاکرات ناکامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اس سے حکومت اور اپوزیشن کا نقصان نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ملک میں انسرٹنٹی کی اس وقت فضا قائم ہے. دیکھو اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ ملک کی بقا کے لیے بات کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 18 اکتوبر میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کراچی میں اسپیچ کیا تھا، تو اسلام آباد میں جو بھی ہوا تھا اس کی مخالفت بھی کیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے ایک ہی کردار ہے، ایک ہی عمل ہے، ایک ہی سوچ ہے، جو اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گا، اس ملک میں جمہوریت بحال ہو، اور سیاسی کی جماعتیں ہیں وہ حق رکھتے ہیں اس ملک میں سیاست کرنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی جو اس وقت میں وہ ملک کی دشمنی پہ اتری ہوئی ہے، وہ ہر بات پہ جھوٹ، ہر چیز میں اپنی چیزوں کو کرتے. ابھی جس طریقے سے بی بی نے جی لالا صاحب فرمائیے. جس طریقے سے بی بی بات کر رہی ہے کہ لندن میں آواز اٹھی ہے اور فلاں جگہ میں اٹھی، تو ہم تو کہتے ہیں یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے، یہ پاکستان توڑنے کی کام کر رہے. اس نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کیا ہے. بات تو اصل یہ ہے، لیکن بات رہی ہے آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو بات کی ہے، وہ اس وقت میں چاہتے ہیں کہ ملک مستحکم ہو، اور یہ ملک جو پی ٹی آئی نے جو یہ چند عرصے میں گویا ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں جس طریقے سے اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کیا ہے، ان کو تو سیاست گالی گلوچ میں ہے. اس نے کون سا جماعت، کون سی مذہبی شخص کو چھوڑا ہے؟ یہ تو طالبان کی بات کرنے والے لوگ تھے. لیکن ٹھیک ہے، اب دیر آیا درست آیا، آج ان کی سمجھ میں آ رہے جو ان نے جو بھی کیا ہے وہ کوئی ٹھیک عمل نہیں تھا. جب ٹھیک عمل نہیں تھا، لیکن میں پھر کہتا ہوں خدا رہا پی ٹی آئی میں جو اچھے سیاسی لوگ ہیں ان کو سیاست سے سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. کوئی خان صاحب کی بات کوئی آتمی نہیں ہے، اور خان صاحب غلط کرے اور آپ جو ہے اسی غلط بات پہ لبیک کرے. خان صاحب کہتا ہے جو ہے فورسز پہ حملے کرو تو آپ تیار ہو جائے. نہیں، کوئی جمہوریت اور سیاست میں یہ ہونا چاہیے آپ کا لیڈر کہہ دے وہ غلط ہو تو آپ کا کام ہے ان کو کہنا چاہیے یہ بات آپ کی غلط ہے. جی نصر صاحبہ فرمائیے گا، جیسے لالا صاحب نے فرمایا کہ اس طریقے سے جی نصر صاحب جی، تو کس طریقے سے جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، اور مین مقصد کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں وہ عوامی نمائندے ہیں، آپ سمیت، لالا سمیت، سب جتنے بھی ہیں وہ عوام کے جو ہے وہ ووٹ سے اس وقت جو ہے وہ ایوانوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوامی نمائندگی ان کو حاصل ہے. تو عوام کے لیے سوچنا چاہیے، نہ کہ اسپیسیفک پرسن کے لیے یا اسپیسیفک لیڈر کے لیے، بلکہ ملک کے لیے پہلے سوچنا چاہیے، عوام کے لیے سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو. بھائی تو ان کے جو لیڈر ہیں، کوئی پچھلے 30 سال سے، کوئی پچھلے 50 سال سے مسلسل حکومت کر رہا ہے، اور انہوں نے کیا سوچ لیا عوام کا، کہاں پہنچا دیا عوام کو. بھٹو نے کہا تھا روٹی کپڑا اور مکان، اور آج پورا کا پورا سندھ جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان سے مبرہ ہے. لوگ سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، لوگ ٹینکس پہ رہ رہے ہیں، لوگ نالوں کے پاس رہ رہے ہیں، ان کے پاس اگلے دن کے کھانے کا کچھ نہیں ہے. یہ روٹی کپڑا مکان دیں گے، یہ ان کے لیڈر باتیں کر رہے ہیں کہ جی ملک کو ترقی دیں گے. ترقی دینی ہوتی نا تو پہلے ٹینیور میں ہی انسان ترقی دے دیتا. بھٹو نے جو 2-4 اچھے کام کیے، وہ باقی ان لوگوں نے آ کے اس کو لوٹ کے سارا ختم کر دیا اٹھا کے. سندھ کو اس حالت میں پہنچا دیا جہاں پہ نہ پانی ہے، اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے، اور نہ ہی تعلیم ہے، نہ ہی صحت ہے،
2-3 हॉस्पिटल बना लिए, बंगट का गंबट का बना बना के यही कहते रहेंगे हर वक्त। इसके अलावा और किया क्या है इन लोगों ने, मुझे बताएं। कितना अरसा हो गया है इनको सिंध में हुकूमत करते हुए। इसी तरह पंजाब में क्या किया है उन्होंने, नवाज शरीफ ने, सड़कें बनवा लो उनसे, वो ग्रीन ऑरेंज ट्रेन बनवा लो, वो फला कर लो, जितना बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा नुसरत साहिबा, मेरा आप दोनों से जो है वो एक ही सवाल है, वन बाय वन। पहले नुसरत साहिबा से मैं ये सवाल करूंगा, हुकूमत और अपोजिशन दोनों कायदे, आज क्योंकि कायदे आज़म की जो है वो बर्थडे है, और उस हवाले से जो है वो, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों कायदे आज़म के उसूलों पर जो है वो अमल करने की बात करती है, दोनों जमातें, तो क्या हुकूमत की मौजूदा जो सियासी बहरान है उनके उसूलों के मुताबिक जो है वो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं जो उन्होंने उसूल बताए थे कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें चलनी चाहिए, पाकिस्तान को किस तरीके से चलना चाहिए, वाकई ऐसा इस वक्त मुल्क चल रहा है? देखिए ये कितनी मतलब बचगाना क्वेश्चन है। अगर मुल्क चल रहा होता तो मुझे बताइए ये वाली सिचुएशन हुई होती कि IMF हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं, इंटरनेशनल बैंक हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं, सऊदी अरब से अगर पीटीआई की दौरे हुकूमत तो पीटीआई का भी हुआ है, उस वक्त आप कैसे ये क्लेम कर सकती हैं कि आप लोग का कोई जो है ना वो इसमें हाथ नहीं था? इतने साल आप लोगों ने हुकूमत की है, पीटीआई ने भी हुकूमत की है। हमारे जमाने में कुछ इस तरह हो रहा था, मुझे बताइए। गैस नहीं थी, गैस का बुरान था, बिजली का बुरान था। अगर खान साहब की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि बिजनेस यहाँ पे आएगा, बिजनेस भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो तो जू की तू ही रही उस वक्त भी और अभी भी, तो दोनों जो है वो कायदे आज़म के उसूलों के जो है वो उसूलों पर तो नहीं चल रहे हैं। आप बात कर लें या मैं बात कर लूं? मुल्क की सूरत हाल उस वक्त कैसे इस तरह की थी जो इस वक्त यहाँ पे है, मुझे बताइए। 6.3 पे थी इकोनॉमी और 28 अरब डॉलर जो थे वो रिजर्व में रखे हुए थे। कितने रखे हैं अब कि मुल्क कहाँ कितने % इकोनॉमी पे जा रहा है? आपको पता है क्या हालात क्या हैं? कोई इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, कोई मुल्क इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, और लोग अपने जो दोबारा पैसे उसी को चला देते थे वो भी उन्होंने मना कर दिया है। कोई इनको तेल नहीं दे रहा, सऊदी अरब तक इनको तेल नहीं दे रहा। कैसे चलेगा ये मुल्क? इस तरह के हालात थे हमारे जमाने में। इन्होंने शोर मचाया दिया, अकेला कर दिया, अकेला कर दिया, अकेला कर दिया, ये अकेला कर दिया कि आज आप जहां पे चले जाएं, जहां जा रहे हैं, आपको एक पैसे की मदद नहीं मिल रही। इवन चाइना तक आपको नहीं दे रहा कुछ भी। किन हालात में पहुंचा दिया जी नुसरत साहिबा, मैं लाला साहब से जो है वो इसी पे जवाब ले लूं। जी लाला साहब। असल बात ये है, मेरे को लगता है इनकी ये इस मुल्क में लोगों को इनको एक ही बात सिखाया है, आप ये बात करो। अभी इस पे ये स्कूल के लिए इनने माशियत के लिए क्या किया है, इसका इमरान खान साहब का हुकूमत है, खान साहब ने इस मुल्क के लिए क्या किया, इनसे ये कोई नहीं पूछ सकते। ये बात करते हैं सिंध की और गंबट हॉस्पिटलों की बात करते। इस मुल्क में एक वायद शुबा है वो आपके आने से बहुत पहले से वो बना रहा है कैंसर हॉस्पिटल, जो कोई किसी के हाथ में नहीं है वो इस तरह के हॉस्पिटल बनाने के लिए, जहाँ पे 90% लोग गरीब होते हैं जिनका मुफ्त इलाज हो रहा होता है। मगर पीपल्स पार्टी ने भी LICPD बनाया है, ये भी आवाम के लिए नुसरत साहिबा, ये भी PTI को चाहिए। इल्जाम तराशी, जो भी अच्छा काम करे उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो कहना चाहिए। 30 साल की हुकूमत ने गंबट का हॉस्पिटल बना दिया, तो वो बहुत ये बताए जो मुल्क में इससे तमाशा बनाए, उस अकेले आदमी ने 10,000 टेंट लगाए थे जब जुल्फिकार आया था, उस अकेले आदमी ने, और उसी ने वो हॉस्पिटल बनाया है कैंसर का, पहला, दूसरा, तीसरा। वो जेल में है तो अभी तक वो बन नहीं पा रहा। बात नहीं करते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट के पैसों से बनाया ना कि अपनी जेब से बनाया? ये तो अपना सारा पैसा लेके चले जाते हैं बाहर। नुसरत साहिबा, आपने लाला साहब को जो है वो दोबारा जाने पे मजबूर कर दिया। मैं ये आखिरी जो है वो आपसे, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट रह गया है, ये फरमा दीजिएगा कि कायदे आज़म आज उनकी जो है वो बर्थडे है, उस हवाले से फरमा दीजिएगा कायदे आज़म की जो ख्वाहिश थी वो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, और उसमें जो है वो तमाम, क्योंकि आज़ादी जो है वो दो कौमी नज़रिए पे जो है वो पाकिस्तान ने हासिल की थी और बानी पाकिस्तान है, तो उन्हीं के जो है वो कदम पे हमारे हुक्मरान को नहीं चलना चाहिए था। जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल है उसमें PTI ज़रूरी है, इल्ज़ाम तराशी से ही चीज़ें जो है वो ठीक कभी भी नहीं होती। इल्ज़ाम तराशी अगर आप PMLN और जो है वो पीपल्स पार्टी पे करेंगी तो किस तरीके से हल होगा?
مجھے بتائیں 3.5 سال میں کورونا ڈیز کے باوجود ہم لوگوں نے کہاں سے کہاں اکانومی کو پہنچا دیا تھا. موتیں کم سے کم ہوئی, لوگوں کو گھروں میں جا کے پیسے دیے. اس طرح نہیں کہ آٹے کی بوریوں کے پیچھے لگا کے 10 بندے مار دو. ہم لوگ تو کام کر رہے تھے بھائی, اس طرح نہیں تھا. الزام تراشی نہیں کر رہے ہم. ہمارے پاس تو آتے ساتھ ہی پہلے کورونا آیا, پھر ٹڈی دل آیا, پھر سیلاب آیا, کہ وہ آدمی کام کر ہی نہیں پا رہا تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں 40 سال کے بعد ڈیم بننا شروع ہوئے. مطلب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 3.5 سال اور 77 سال, جس میں سے 50 سال تو ان کے ہیں نا دونوں حکومتوں کے, کچھ تو کر لے بندہ, کچھ تو کر لے. صرف سڑکیں بناؤ, کک بیک لو, باہر بھیج دو سارا پیسہ. پوری دنیا کے ہر کیپٹل میں ان کی جائیدادیں ہوں گی. قائد اعظم کا بنے گا پاکستان, انشاءاللہ پاکستان بنے گا اور ترقی کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح لوگ آئیں حکومت کرنے والے, یہ صرف باتیں بنانے والے نہیں. اچھا, صحیح حکومت کرنے والے لوگ. یہ بھی نصر صاحبہ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ اندرونی جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے, جو آپس میں اختلافات پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں سامنے آ رہے ہیں, تو وہ کیسے حل ہوں گے؟ کیا اس وقت لیڈ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے ہیں, یا بشرا بی بی صاحبہ کر رہی ہیں, علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں؟ لیڈ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب اس وقت جیل میں, وہ واضح جو ہے وہ ایک جیل میں جب ان سے ملاقات کے لیے آئیں گے تو میسج کنوے ہو سکتا ہے. رائٹ ناؤ جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کو جو ہے وہ کافی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے نہیں مانتے. ہمارا لیڈر جیل میں ہے, جس سے روزانہ لوگ نہیں مل سکتے, ان کے وکلا تک کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا. بہنیں 5 گھنٹے انتظار کرتی ہیں, بیوی آ جائے اسے اجازت نہیں ملتی, گنڈا پور آ جائے ان کو اجازت نہیں ملتی. تو اس قسم کی صورتحال کے باوجود اگر پارٹی میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں تو کس میں نہیں ہوتے مجھے بتائیں. صرف یہ نہیں کہ ہماری پارٹی میں, پارٹیز تو ایک فیملی ہوتی ہے نا, فیملی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, بہن بھائیوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, ماں باپ میں ایون لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کی طرح سوچیں کہ اس کا سربراہ نہیں ہے, اس کی غیر موجودگی میں تھوڑی بہت ظاہر ہے ادھر ادھر سے بات ہوتی ہے. لیکن جہاں تک حلیمہ باجی کی بات ہے, جہاں تک بشرا بی بیگم صاحبہ کی بات ہے, یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے منوان آ کے وہی بتا رہے ہیں جو خان صاحب بتاتے ہیں. باقی گوہر صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک چلا رہے ہیں پارٹی کے چیئرمین شپ, اور وہ چونکہ بہت پولائٹ انسان ہیں, بہت سنبھل کے بولتے ہیں, اس لیے لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی بات نہیں ہے, وہ بہت ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں اور خان صاحب کو اعتبار ہے. جس کے اوپر خان صاحب کو اعتبار ہے اس کے اوپر ہم سب کو اعتبار ہے. بس چلے, بہت شکریہ نصرت فائز صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. جبکہ لالا رحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود تھے, ان کا بھی بے حد شکریہ. ناظرین, پاکستان کی سیاست ایک نازک جو ہے وہ موڑ پر ہے, اور جہاں مذاکرات, بین الاقوامی دباؤ اور داخلی کشمکش نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن کیا یہ سخت رویے ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لے جائیں گے یا مزید انتشار کا سبب بنیں گے؟ دوسری جانب عوام ان قیادتوں سے امید رکھتی ہے کہ وہ قائد اعظم کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ملک کو ترقی اور اتحاد کی راہ پر گامزن کریں. وقت آ چکا ہے کہ سیاستدان ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دیں اور ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کی جو ہے وہ ضامن جو ہے وہ بنے. کیا یہ ممکن ہے یا پھر سیاسی محاذ آرائی مزید شدت اختیار کرے گی؟ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا. تب تک کہ یہی سوال عوام کے ذہنوں میں جو ہے وہ گردش کرتا رہے گا کہ کیا ہمارے لیڈر ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.